بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو جیسا کہ میں سرکاری ملازمین کے قوانین کے حوالے سے اور ان کے مسائل کے حوالے سے آپ سے بات چیت کرتا رہتا ہوں، تو آج میں سفر میں تھا اور کچھ کیسز جو ہیں وہ میرے لاہور میں لگے ہوئے تھے، تو میں یہاں آیا ہوا تھا، لیکن تازہ ترین اپڈیٹ نے مجھے اس بات پہ مجبور کیا کہ میں اپنے سننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو اس کی بابت آگاہ کروں۔ تو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آج 18 جنوری ہے اور اس وقت رات کے تقریباً جو ہے وہ 9 بج چکے ہیں، اور میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ ویلاگ، اور اس میں آپ کو ایک اہم خبر دینے جا رہا ہوں کہ جو پینشنرز کے متعلق جو فیصلہ کیا گیا ہے، پینشنرز کے بابت جو سمری جو ہے وہ جو بھجوائی گئی ہے، جو پہلے جس پہ ایک اعتراض کیا گیا تھا کہ وہ کہا گیا تھا کہ اس سمری کو اس لیے پاس نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سمری جو ہے قانونی لحاظ سے ایک قانون کا درجہ رکھتی ہے، اور قانون جو ہے وہ پاس کرنے کا اختیار جو ہے وہ اسمبلی کے پاس ہے، نہ کہ حکومت جو ہے اس کو ایگزیکٹو آرڈر سے کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے وہ چونکہ اسمبلیاں تو موجود نہیں ہیں، تو وہ اس بات کو بہانہ بنا رہی ہے، اور اس بات کو وہ اس میں بلکہ اس سمری میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک قانون ہے سول سرونٹس ریگولیشنز، جو وہ اس قانون کے تحت جو سول سرونٹس ایکٹ 1974 میں ذکر ہے، تو اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے۔ وہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں یہ ضرور اختیار دیا گیا ہے کہ آپ سرکاری ملازمین کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائیں، نہ کہ اس میں اس چیز کا اختیار دیا گیا کہ آپ ان کے لیے مسائل میں اضافہ کریں یا مسائل پیدا کریں۔ تو اس میں جو ہے صرف ان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ریگولیشن جو رولز ریگولیٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے قانون میں، تو وہ اس کے متعلق ہے۔ تو یہ اس کا غلط ایک جواز بنایا جا رہا ہے، اور مختلف منسٹریز سے یہ جو سمری ہے اسے اپروو کروانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ بہانہ بنایا جائے گا کہ تمام منسٹریاں جو ہیں اس پہ بالکل اپنی رائے دے چکی ہیں اور وہ اس پہ راضی ہیں، اور یہ سمری جو ہے یہ اپروو ہونی چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سمری جسے آج ہم یہ صرف سمجھ رہے ہیں، ہم سے مراد ہے کہ سرکاری ملازمین یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے اور جناب سمری ہے، ابھی کب وہ پاس ہوئی ہے تو اب سوتے رہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو سوتے نہیں رہنا، جاگنا ہے اور اس کا پورا پہرا دینا ہے۔ یہ بالکل بڑی خطرناک چیز ہے، میں اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آج ان لوگوں کو خراج تحسین بھی میں پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ آج نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور پنجاب کے کریا گاؤں میں اور فیڈرل سمیت اس کے خلاف احتجاج ہوا ہے۔ تو سرکاری ملازمین کو احتجاج کرنا چاہیے اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ یہ بات میں بالکل پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے تمام غیر آئینی اقدامات کر رہی ہے۔ ایک تو قانون سازی کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور دوسرا جو نگران حکومت ہوتی ہے وہ ایسے رولز اور ایسے معاملات نہیں ڈیل کر سکتی جن کا تعلق جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ جو عارضی اور وقتی معاملات نہ ہوں۔ تو یہ ایک مستقل معاملہ ہے اور اس کو یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ انتہائی غلط اقدام ہے۔ تو میں آپ کو اس کے چیدہ نکات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ یہ کتنی ایک سرکاری ملازمین کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کی گئی ہے اور کتنا بڑا جال بچھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پینشن کا جو اس کو کاؤنٹ کرنے کا اور پینشن بنانے کا جو طریقہ کار اس میں وضع کیا گیا، اس طریقہ کار کے مطابق پینشن
جو اس وقت بنتی ہے یا گریجویٹی جو اس وقت بنتی ہے یہ تقریباً آدھی رہ جائے گی. اس کی کیلکولیشن باقاعدہ طور پہ کر کے میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتا دوں گا. لیکن یہ آپ ایک موٹا فارمولا جو ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پینشن آپ کی آدھی رہ جائے گی. مثال کے طور پہ اگر آپ کو 20 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کی گریجویٹی بنتی ہے تو وہ 10 لاکھ بنے گی. اگر پینشن آپ کی 50,000 بنتی ہے تو پھر آپ کی 25,000 بنے گی. تو اس کے بعد جو فیملی پینشن پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ فیملی پینشن جو ہے 10 سال کے بعد ختم کر دی جائے گی. اس سے جو ہے طلاق یافتہ بیٹیوں اور ان کو نکال دیا گیا ہے شہداء کی بیوگان اور اس کے علاوہ معذور افراد کو. لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کی یہ پینشن جو ہے 10 سال کے بعد بند کر دیں گے. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ پینشنرز کی جو بیوگان ہیں یا پینشنرز کے جو فیملی پینشن لینے والے لوگ ہیں یہ ان کو اس لیے دی گئی تھی کہ اس وقت یہ سوچا گیا تھا کہ جس بندے نے ایک محکمے کے لیے اتنے سال اپنے وقف کیے ہیں اور اتنے سال اس نے خدمت کی ہے محکمے کی تو اس کا معاوضہ یہ بنتا ہے کہ اس کی فیملی کو جو ہے اس سے استفادہ دیا جائے. تو اس کے بعد ڈبل پینشن کا جو فارمولا ہے اس کو بھی یہ ختم کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے وہ ڈبل پینشن تو نہیں ہوتی, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی ولاگز میں بتایا کہ پینشن ریسٹور ہونا ہوتی ہے. تو اس اصلاحات میں جو ہے اس کا بھی یہ ذکر کر دیا گیا کہ پینشن ریسٹور نہیں ہوگی. تو اس کے بعد ڈبل پینشن والوں کو بھی یہ نقصان دینے جا رہے ہیں کہ کوئی اس کا خاص طور پہ نقصان جو ہے وہ ایسے محکمے ہیں جیسے فوجیوں کے محکمے میں سے فوج سے ریٹائر ہونے والے لوگ جو ہیں وہ بعد میں سروس کرتے ہیں اور وہاں سے بھی پینشن حاصل کرتے ہیں. تو وہ ڈبل پینشن کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد جو سب سے بڑا نقصان اس وقت دیا جائے گا, ایک یہ کہہ دیا گیا کہ 25 سال کے بعد جو ہے آپ ریٹائر ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک باریک سی چال چلی گئی ہے جو سرکاری ملازمین کو سمجھنا ہوگی. وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ 3 سے 10% تک جو ہے وہ ان کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا جن لوگوں نے 25 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لینی ہے, اور 60 سال تک جو 57 سال پہ لے گا اس کا جرمانہ اور ہوگا, جو 58 پہ لے گا اس کا اور ہوگا. جو بہرحال یہ 3 سے 10% کے قریب ہے اس کی کیلکولیشن کہ سرکاری ملازمین کو اس کا نقصان ہوگا. اور یہ پینشن جو ہے سب سے بڑا نقصان جو ہے جو باریک واردات ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پینشن جو ہے وہ اس بات کو ذرا سمجھیے کہ اس میں جو یہ سمری ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پینشن جو ہے وہ ایک دفعہ جب بنے گی اس کے بعد جتنے بھی اضافہ جات ہوں گے, جیسا کہ سال بے سال حکومت 10% اور مختلف اضافے کرتی ہے, کبھی 5%, تو وہ ہوتے ہیں جو آخری گراس پینشن اس وقت بندہ لے رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ریٹائر ہوا تھا, اس کی اس وقت پینشن 20,000 تھی اور بڑھتے بڑھتے اس کی 30,000 ہو گئی, اور آج اگر اس پہ کوئی اضافہ ہوگا تو وہ پھر 30,000 پہ ہوگا. لیکن یہ نیا جو قانون لایا جا رہا ہے, جو نئی اسمبلی پاس کی جا رہی ہے, اس میں پھر اس کو وہ 20,000 پہ ہی اضافہ دیا جائے گا. ساری عمر یعنی کہ جتنے بھی اضافہ جات ہوں گے وہ صرف اس جو اس دن اس کے پہلے دن پینشن بن گئی ہے اسی پہ اس کے ہوں گے. اور یہ سارا کچھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑے عرصے سے یہ سازش اور چال چلی جا رہی تھی کہ یہ ورلڈ بینک کا ایک ہے ڈیمانڈ ہے, اور یہ اغیار کے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. سرکاری ملازمین کو جیسا آج احتجاج کیا ہے ان کو احتجاج کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ یہ سمری جو ہے ظالمانہ سمری واپس نہیں لی جاتی. لیکن اس میں یہ بھی آپ دیکھیے, تھوڑا آپ کو جاگنا ہوگا کہ آپ کہیں کہ جناب ہماری جگہ بہت لوگ احتجاج کر رہے ہیں. سب لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے, سب لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, اور اس سے زیادہ آج بھی قابل ستائش تھا احتجاج. لیکن اس کے بعد بھی میں دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ احتجاج کریں اور اس ظلم کا راستہ روکیں, کیونکہ میں بینگ اے وکیل مجھے کوئی ایسا سروکار نہیں ہے, لیکن میں چونکہ سابقہ سرکاری ملازم رہا ہوں اور میں ایک تنظیم کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں,
تو مجھے اس حوالے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے اور جاگنا چاہیے اور اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ پروٹیسٹ کرنا جو ہے وہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویلاگ کے ساتھ، کیونکہ یہ اب سلسلہ جو ہے جلدی رکنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو روز بروز اس سے اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔